میں نے کتابوں کو کھنگالا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ صحابہ جو بدری صحابہ ہیں، جو بدر کے اندر شرکت کرنے والے ہیں، خصوصاً اہل سنت اس اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کرتے جس طرح طلقاء کا بیان کرتے ہیں۔ بھائی شیعوں کو ایک طرف رکھیے، وہ صحابہ کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی درجے میں شیعان علی میں شمار ہوتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ان کے احوال کب امت کے سامنے آپ بیان کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہیں ان کے اوپر۔ یہ وہ صحابی ہیں جو السابقون الاولون میں سے ہیں۔ السابقون الاولون وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے اس زمانے کے اندر اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے لیے ہجرت کی، اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی جان مال کی قربانی دی اور نصرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو قرآن نے ان کو مہاجرین کہا ہے اور انصار صحابہ کہا ہے۔ مہاجرین صحابہ میں سے جلیل القدر صحابہ کے حوال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ انصار صحابہ وہ ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اوس و خزرج قبیلے میں سے تھے، اور ان لوگوں نے دین کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں، وہ لازوال ان کی قربانیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار کی محبت ایمان ہے اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جن کے حالات زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں جلیل القدر صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت بھی انصاری ہیں، خزرجی ہیں اور السابقون الاولون میں سے ہیں، نجبا میں سے ہیں اور نقبا ہیں، یعنی ان نقیبوں میں سے ہیں، 12 نقیبوں میں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اسلام کی دعوت پہنچانے والا بنایا۔ بیعت عقبہ اولیٰ، عقبہ ثانیہ اور عقبہ ثالثہ کے اندر یہ عبادہ بن صامت بھی شامل تھے، یعنی ان 6، 12 اور 72 افراد میں سے کہ جنہوں نے مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے لیے انوائٹ کیا اور دعوت دی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ میرے سامنے ہے سیر اعلام النبلاء شمس الدین الذہبی کی جلد نمبر 4، اس کے صفحہ نمبر 318 پر ان کے حالات زندگی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ ابن قیس ابن اسرم ابن فہر ابن ثعلبۃ ابن غنم ابن عوف ان کا سلسلہ نسب بیان ہے۔ یہ عبادہ ان کا نام ہے، صامت کے بیٹے ہیں اور ان کے والد کا نام ابن قیس ہے۔ یہ خزرج کے ہیں، الامام القدوہ ابو الولید الانصاری احد النقباء لیلۃ العقبہ۔ یہ لیلہ عقبہ جب بھی الفاظ آئے تو یاد رکھیے گا کہ 2 لیلہ عقبہ ہیں۔ ایک تو عقبہ تبوک ہے کہ جہاں پر کچھ لوگوں نے، منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو ان لوگوں نے پلان یہ کیا تھا کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں۔ اور ایک لیلہ عقبہ کا جب لفظ آئے گا کتابوں کے اندر تو اس سے مراد مدینہ والوں کا وہ مکہ کا عقبہ مراد ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو وہاں پر ان سے بیعت لی ہے اور ان کی دعوت کے اوپر آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ لیلہ عقبہ میں یہ موجود تھے۔ ومن اعیان البدریین، اور بدری صحابہ میں سے جنہوں نے بدر میں شرکت کیے ان میں چوٹی کے افراد میں سے عبادہ بن صامت۔ سکن بیت المقدس، یہ بیت المقدس کے اندر انہوں نے اپنی زندگی آگے گزاری ہے۔ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اور جتنے بھی مشاہد آگے ہیں، غزوات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر آپ نے جنگیں لڑی ہیں، بدر، احد، خندق، تبوک، حنین، جتنے بھی غزوات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان کے شاگردوں کے نام بیان کیے ہیں، کن کن صحابہ کرام نے ان سے روایات لی ہیں۔ انس بن مالک ہے، ابو مسلم الخولانی ہیں، جبیر بن نفیر ہے، جنادہ بن ابی امیہ، عبد الرحمن بن عسیلۃ السنابجی وغیرہ وغیرہ نام لکھے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں عبادہ بن صامت شہد المشاہد کلہا، تمام مشاہد میں حاضر ہوئے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان اسحاق ابن قبیصہ ابن ذؤیب، اسحاق ابن قبیصہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان عبادہ انکر علی معاویہ شیئا، عبادہ ابن صامت نے معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر کچھ اعتراض کیا۔ معاویہ کے اندر کچھ چیزیں دیکھی جو انہیں پسند نہیں آئی، تو معاویہ کے اوپر انہوں نے انکار کیا
اور اعتراض کیا. فقال لا اساکنک بارض، تو آگے سے کچھ بات ایسی ہوئی، معاویہ بن ابی سفیان نے ایسا جواب دیا جس سے ناراض ہو کر عبادہ بن صامت نے کہا لا اساکنک بارض، جہاں پر آپ ہوں میں اس زمین میں نہیں رہوں گا، جدھر آپ رہتے ہیں ادھر میں نہیں رہوں گا. فرحل الی المدینہ، آپ پھر شام سے مدینہ چلے آئے. قال له عمر ما اقدمک، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، آپ تو وہاں پر تھے. فاخبرہ بفعل معاویہ، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معاویہ بن ابی سفیان کے اس حرکت کے بارے میں، اس فعل کے بارے میں بتایا، اس کام کے بارے میں. فقال له ارحل الى مکانک، تو حضرت عمر نے عبادہ سے کہا کہ آپ واپس اس جگہ پہ چلے جائیں. فقبح اللہ ارضا لست فیہا، اس زمین کی بربادی ہو، ناس ہو، بری ہے وہ زمین جہاں پر آپ نہ ہو، وامثالک، اور آپ جیسے لوگ نہ ہو. فلا امرۃ لہ علیک، معاویہ کا آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، سب کے اوپر اس کی حکومت چل سکتی ہے لیکن عبادہ بن صامت کے اوپر اس کا اختیار اور اقتدار نہیں چلے گا. اگلی روایت ہے، کہتے ہیں عن الولید ابن داود ابن محمد ابن عبادہ ابن صامت عن ابن عمہ عبادہ ابن الولید قال، یہ روایت ہے، کہتے ہیں کان عبادہ ابن صامت مع معاویہ، عبادہ ابن صامت بھی معاویہ کے اس علاقے کے اندر تھے. فأذن یوما، معاویہ کے ساتھ تھے. فأذن یوما فقام خطیب یمدح معاویہ، فأذن، انہوں نے اذان دی تو اب وہ خطیب کھڑا ہوا، یمدح معاویہ، اس خطیب نے معاویہ بن ابی سفیان کی تعریف شروع کر دی، لوگوں کے سامنے تعریفیں، بس تعریف شروع کر دی. ویثنی علیہ، اور اس کی ثنا پڑھنے لگ گئے. فقام عبادۃ بتراب فی یدہ، عبادہ بن صامت نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی. فحشاء فی فم الخطیب، اور اس خطیب کے منہ میں جا کے رکھ دی، مار دی اس کے اوپر ایسے ہی. فغضب معاویہ، تو معاویہ غصے ہوئے. فقال له عبادہ انک لم تکن معنا حین بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعقبۃ علی السمع والطاعۃ فی منشطنا ومکرہنا ومقصدنا واسرۃ علینا. تو عبادہ بن صامت نے دیکھا کہ معاویہ اس کے اوپر غصہ ہو گئے، تو عبادہ نے کہا کہ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس وقت موقع پر نہیں تھے کہ جب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ کے اندر بیعت لی تھی. کس بات کے اوپر؟ سمع و اطاعت کے اوپر بیعت لی تھی کہ سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے. معاویہ تم امیر ہو، لیکن رسول اللہ نے ہمیں یہ فرمایا امیر کی اطاعت کرنی ہے، سمع و اطاعت کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، راضی برضا ہو کر، اپنی نشاط کے اندر، اور اپنے کام جب ہم تھکے ہوئے تب بھی ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور ہمارے اوپر کسی کو ترجیح دی جائے تب بھی ہم نے اطاعت کرنی ہے. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم امیر کی مخالفت نہ کریں. وَأَن نَّقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا، اور ہم حق بات کریں جہاں پر ہم. لیکن یاد رکھو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہم سے بیعت اس بات کے اوپر لی، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حق بات جہاں بھی ہوں وہ کریں گے. اطاعت کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، لیکن مطلق اطاعت نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہے آگ میں کود پڑو، وہ تمہیں کہے اپنے اندر چھرا ڈال دو تب بھی ہم اطاعت کریں، نہیں، بلکہ اطاعت تب ہوگی کہ جب وہ امر بالمعروف کے مخالف نہیں ہوگی اور وہ کوئی برے کام کی اطاعت نہیں ہوگی. وَأَن نَّقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا، ہم حق بات کریں گے کہ جہاں بھی ہوں. لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ کے معاملے میں. یہ ہیں انصار صحابہ کرام کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے بھی حق کہہ رہے ہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں. خطیب کھڑا ہو گیا اور تعریف شروع کر دی. یہ بالکل شریعت کی خلاف ورزی ہے جناب، آپ تعریفیں شروع کر دیں اور اس طرح کی تعریفیں خوشامد کے لیے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادہ بن صامت نے اس موقع پر حدیث سنائی. اذا رأیتم المداحین، جب تم خوشامد کرنے والوں کو دیکھو، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو نمبر بڑھانے والے ہیں اور تعریفیں کرنے والے ہیں، فاحثوا فی افواہہم التراب، تو ان کے منہ میں مٹی پھینک دو، اٹھاؤ مٹی اور ان کے منہ میں ریت ڈال دو. اللہ اکبر. جب یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو معاویہ بن ابی سفیان نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت عثمان نے معاویہ بن ابی سفیان کو پورا شام حوالے کر دیا تھا. حضرت عمر نے صرف دمشق دیا تھا، دمشق کے اوپر امیر بنایا تھا، اور وہ اس لیے بنایا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہاں کے امیر رہ چکے تھے، ان کی
وفات ہو گئی اسی علاقے کے اندر. تو اب پھر ابو سفیان نے درخواست کی تھی, حضرت عمر نے کہا چلے ٹھیک ہے میں تمہارے بیٹے کو معاویہ بن ابی سفیان کے لیے وہ وہاں پر امیر برقرار رکھتا ہوں. تو حضرت عمر نے ابو سفیان کی درخواست کے اوپر برقرار رکھا. تو معاویہ بن ابی سفیان صرف دمشق کے اوپر تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری ان کی دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, نوٹ کیا کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ عبادہ بن صامت سے کہا کہ معاویہ کا سب پر آرڈر چل سکتا ہے لیکن تمہارے اوپر آرڈر نہیں چلے گا, آپ وہاں پر رہیں اور اس زمین کا ناس ہو جہاں پر آپ موجود نہیں ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی معاویہ بن ابی سفیان کو کہ ان کی کسی عمل کے اوپر ان کو اعتراض ہی نہ ہوتا ہو, جیسے بعض ناسبی کہتے ہیں. نہیں, دیکھیں حضرت عمر نے برقرار رکھا. بھائی اگر حضرت عمر نے برقرار بھی رکھا ہے, چلے مان لیا حضرت عمر کا کوئی عمل, عمر معصوم تو نہیں ہے کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو وہاں لگا دیا تو ان کا یہ فیصلہ ہر اعتبار سے درست ہو سکتا ہے. کوئی معصوم تو نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, خطا تو ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال انہوں نے جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے سارا جو شام ہے یعنی فلسطین, اردن کے علاقے, پورا سیریا, دمشق مکمل, یہ سب ان کے معاویہ کو ان کے کنٹرول میں دے دی, یعنی یہ پورے شام کے امیر ہو گئے. تو عبادہ بن صامت جب حضرت عثمان کا زمانہ تھا انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے. ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا اور وہ اس کے اندر شراب تھی, تو عبادہ بن صامت نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, شراب کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. پھر سونے چاندی کے اندر وہ تفاضل کے ساتھ یعنی بڑا چڑھا کر اس کی فروخت وہاں پر ہوتی تھی. عبادہ بن صامت نے وہاں پر بھی اعتراض کیا. تو انصار صحابہ تو وہ اعتراض کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ منکرات ہو رہی ہیں. تو جب اعتراض کیا معاویہ بن ابی سفیان نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے خط لکھا کہ یہ روایت یہاں پر موجود ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر, کہتے ہیں کتب معاویہ الی عثمان, معاویہ نے عثمان کی جانب لکھا ان عبادہ بن صامت, عبادہ بن صامت نے قد افسد علی الشام و اہلہ, شام اور یہاں کے رہنے والوں کو میرے خلاف کر دیا. یہ تو میرے بس انہوں نے پورا ماحول خراب کر کے رکھ دیا, بگاڑ کے رکھ دیا ان صحابہ نے. انہوں نے میرے خلاف ایک مہم چلا کے رکھی ہوئی ہے, شام کو میرے لیے جو ہے وہ فساد کر رہے ہیں. فَإِمَّا أَن تَكُفَّهُ إِلَيْكَ, یا تو آپ انہیں بلا کر مجھ سے روک لیں, وَإِمَّا أَنْ أُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ, یا تو میں ان کو اور شام کے درمیان میں الگ ہو جاتا ہوں اور پورا شام ان کے حوالے کر دیتا ہوں. بھائی میرے سے نہیں سنبھالا جاتا اگر یہ یہاں پر موجود ہے. تو حضرت عثمان نے ان کو حکم دیا عبادہ بن صامت کو اور واپس بلا لیا. قال فدخل علی عثمان, حضرت عثمان کے پاس آئے اور وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے. عبادہ بن صامت سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے تمہارا وہاں پر؟ تو عبادہ بن صامت نے وہاں پر حدیث سنائی, اور یہ مصنف ابن عبدالرزاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, صحیح روایت ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا سیلی امورکم بعدی رجال یعرفونکم ما تنکرون, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جو منکرات کو اچھا کر کے پیش کریں گے, بری چیزوں کو اچھا دکھلائیں گے, کام سارے حرام ہوں گے اسے وہ پیش کریں گے کہ یہ معروف ہے. وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ, اور تمہارے اوپر جو تم جانتے ہو معروف چیزیں ہیں جو تمہیں بھلی دکھتی ہیں وہ تمہارے لیے منکر کر کے دکھائیں گے, برا کر کے پیش کریں گے. فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَىٰ وَلَا تَضِلُّوا بِرَبِّكُمْ, اپنے رب سے بھٹک مت جانا اور ایسے شخص کی کوئی اطاعت نہیں ہے کہ جو نافرمانی کا کام کرے. حاشیہ میں لکھا ہے اخرجہ احمد باسناد ضعیف, اسے احمد بن حنبل نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی. یہ ضعیف سند نہیں, یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی موجود ہے. حاشیہ والے نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف روایت ضعیف نہیں ہے. یحییٰ بن سلیم کہتے ہیں روایت ہے وہ اپنے والد سے سلسلہ سند موجود ہے, ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مرت علیہ قطارۃ وهو بالشام, ایک قافلہ گزرا شام کے اندر, انہوں نے دیکھا تحمل الخمر, جس کے اوپر شراب لدی ہوئی تھی. فقال ما هذه, تو عبادہ بن صامت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ازیتن, کیا تیل ہے؟ قیل لا بل خمر یباع لفلان, یہ شراب ہے فلاں کے لیے بیچی جا رہی ہے. اب یہ فلاں کا نام نہیں ہے, چھپایا جاتا تھا کہ یہ فلاں کون ہے, اتنا سنسرشپ کا زمانہ تھا. فاخذ شفرۃ من السوق, انہوں نے بازار سے وہیں سے ایک بڑا چھرا اٹھایا اور ایک سوراخ کرنے والا آلہ اٹھایا. فلم یذر فیہا راویۃ الا بقرہ, تو وہاں پر جتنے بھی بوریاں تھی اس کے اندر جو کیس تھے ان سب کو انہوں نے چیر ڈالا. وہ ابو ہریرہ اذ ذاک بشام, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں پر شام میں موجود تھے. فارسل فلان الی ابی ہریرہ, اب فلاں نے ابو ہریرہ کو ان کی طرف بھیجا. یہ فلاں کون ہے, یہ فلاں کون ہے جو شام کے اندر تھے؟ انہوں نے ابو ہریرہ کو بھیجا کہ جائیں ان کو ذرا سمجھائیں.
فقال الا تمسك عنا اخاك عبادہ اما بالغدوات، تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ جا کر آپ اپنے بھائی عبادہ کو سمجھائیں، ہم سے روکیں انہیں، ہمارے معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ اما بالغدوات، یہ صبح کے ٹائم پہ یہ کرتے ہیں، فیغدو الی السوق، جا کے بازار میں بیٹھ جاتے ہیں، یفسد علی اہل الذمۃ متاجرہم، یہ جو ذمی لوگ ہیں ان کے بزنس کو خراب کرتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے سے ذمیوں کے نام پر شراب کی فروخت ہو رہی۔ پاکستان کے اندر بھی جو شراب کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں وہ یہاں کے غیر مسلموں کے نام سے، حالانکہ غیر مسلم پیے نہ پیے لیکن مسلمان جا کر وہاں پہ لائن میں لگے ہوتے۔ تو قدیم زمانے سے غیر مسلموں کا نام استعمال کر کے شراب کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ وَأَمَّا بِالْعَشِيِّ، شام کا وقت جب ہوتا ہے، فَيَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ إِلَّا شَتْمُ أَعْرَاضِنَا وَعَيْبُنَا، شام میں یہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مسجد میں جا کے بیٹھ کر یہ کیا کرتے ہیں، ہماری عیب جوئی کرتے ہیں اور ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں اور ہماری غلطیاں نکالتے ہیں۔ یعنی شام میں ان کا ڈیرا مسجد میں ہوتا ہے اور صبح میں جا کر بازار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ قال فأتاه ابو ہریرہ، عبادہ بن صامت کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، فقال یا عبادہ ما لک ولمعاویہ، تو ارا معاویہ کا کیا معاملہ ہے، تم ان کو ان کی حالت میں کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ ذرہ وما حمل، چھوڑ دو ان کو، اور وہ جو کچھ بار انہوں نے اٹھایا ہوا ہے یا جو کچھ جو ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو تم نے چھوڑ دو، ان کو جو بھی مال آتا جاتا ہے اس کو چھوڑ دو، تمہارا کام نہیں ہے اس میں۔ فقال لم تكن معنا اذ بايعنا على السمع والطاعة، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ اس موقع پر نہیں تھے کہ جب ہم نے رسول اللہ کی بیعت سمع و طاعت کے اوپر کی ہے، والامر بالمعروف، امر بالمعروف کے اوپر کی، والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر کے اوپر کی، والا یاخذنا فی اللہ لومۃ لائم، اور یہ کہ اللہ کے معاملے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو سامنے نہیں رکھیں گے، اللہ کا معاملہ یہ ہے، دین کا معاملہ ہے، ہم بیان کریں گے۔ فسکت ابو ہریرہ خاموش ہوئے۔ وکتب فلان الی عثمان، فلاں آدمی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب لکھا، ان عبادہ قد افسد علی الشام، اس فلاں نے لکھا کہ عبادہ نے شام کو میرے اوپر خراب کر دیا ہے۔ یہ حاشیے والے کہتے ہیں ضعیف اخرج الشاشی فی المسند وابن عساکر فی تاریخ دمشق، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ فلاں جو ہے، پہلے بھی روایت گزر چکی ہے کہ یہ فلاں سے مراد یہاں پر معاویہ بن ابی سفیان ہے، اور کوئی یہاں پر مراد نہیں، کیونکہ نیچے ان کے الفاظ آ گئے ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ان کی جو انتقال ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ہوئی، اور ایک قول یہ ہے ان کی خلافت میں ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا ہے۔ بہرحال ان سے روایات بھی منقول ہیں، اور بخاری مسلم کے اندر روایات کہتے ہیں ساق لہ بقی فی مسندہ 181 حدیثا ولہ فی البخاری ومسلم 6 وانفرد البخاری بحدیثین ومسلم بحدیثین، بخاری مسلم کے اندر روایات ہیں اور اسے دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جلیل القدر صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ ان کے حوال تھے سیر اعلام النبلاء سے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے حالات پڑھتا ہوں، بلکہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے حالات اسد الغابہ کے اندر بھی موجود ہیں، ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور صفحہ نمبر 182 کے اوپر یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ یہ جو خرید و فروخت کے اندر اگر سونا چاندی کے ذریعے بے ہو، یا وہ چیز جس کی جنس ایک ہو، مثال کے طور پر آپ یہاں سے گندم دے رہے ہیں اور سامنے سے بھی آپ گندم لے رہے ہیں، تو دونوں کا وزن ایک جتنا ہونا چاہیے، دونوں کو ایک ہی وقت میں آپ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو گندم دے رہے ہیں 2 کلو اور بدلے میں آپ 5 کلو لے رہے ہیں، اگر آپ 5 کلو لیں گے تو یہ سود ہوگا۔ اسی طرح سونے کی مقدار ہے، مثلا 1 تولہ دے رہے ہیں تو بدلے میں آپ 1 تولہ ہی لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 تولہ دیں اور 2 تولہ واپس لیں۔ تو اس طرح جو اعیان اور اجناس، جنس ایک ہو، عین ایک ہو، چیز ایک ہو، اس کے بارے میں عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ وہ فی الفور اسی وقت میں ہونی چاہیے، اور وہ اتنی ہی مقدار میں ہو کہ جتنی مقدار میں آپ دے رہے ہیں آپ لیں گے بھی اتنی، اگر اس میں کمی بیشی کریں گے تو یہ سود ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ روایت کھلے عام یہ بیان کرتے تھے شام کے اندر، شام یعنی جو ملک شام تھا جس پر معاویہ بن ابی سفیان امیر تھے، یہ وہاں پر اس کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، اور ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اس کے اوپر پورے چیپٹر موجود ہیں فقہ حنفی کے اندر۔ اسی طرح یہ میرے سامنے ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس کے اندر بھی ان کے حالات زندگی بیان ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں، اوزاعی کہتے ہیں کہ فلسطین کے پہلے قاضی عبادہ بن صامت تھے، معاویہ بھی وہیں تھے،
معاویہ اور عبادہ کے درمیان میں کچھ تلخی ہو گئی، تو حضرت عبادہ نے کہا کہ جس جگہ آپ ہوں وہاں میں نہیں رہ سکتا، چنانچہ آپ مدینہ منورہ چلے آئے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، اس جگہ کی قسمت پھوٹ جاتی ہے جہاں آپ اور آپ جیسے لوگ نہ ہوں۔ پھر معاویہ کو خط لکھا کہ عبادہ پر آپ کا حکم نہیں چلے گا۔ عبادہ بن صامت کا انتقال 34 ہجری میں ایک قول کے مطابق رم اللہ اور ایک قول کے مطابق بیت مقدس میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو یہ ہے عبادہ بن صامت کے حالات زندگی کہ جن کے حالات کو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا جاتا ہے، اور نہ آپ نے کبھی ان کے احوال کو، ان کے نام کا عرس سنا ہوگا، ان کے حالات بیان کرتے ہوئے کسی کو سنا ہوگا۔ بھائی شیعوں کو ایک طرف رکھیے، وہ صحابہ کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی درجے میں شیعان علی میں شمار ہوتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ان کے احوال کب امت کے سامنے آپ بیان کریں گے؟ میں نے کتابوں کو کھنگالا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ صحابہ جو بدری صحابہ ہیں، جو بدر کے اندر شرکت کرنے والے ہیں، خصوصاً اہل سنت اس اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کرتے جس طرح طلقاء کا بیان کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ طلقاء کے لیے اتنی حمیت کیوں؟ طلقاء کے لیے ابن تیمیہ تک نے لکھا ہے، ابن تیمیہ جو ایک درجے کا نسب ان میں موجود ہے، الحرانی الدمشقی، وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ طلقاء ہیں۔ مؤلفۃ القلوب کی اکثریت طلقاء ہے۔ منہاج السنت النبویہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن تیمیہ نے جہاں پر امام علی علیہ السلام پر بہت اعتراضات کیے، اور جس وجہ سے لوگوں نے ابن تیمیہ پر منافق ہونے کا کہا ہے، اور وہ شخص بلا شک و شبہ منافق ہے جو علی پر اعتراض کرتا ہے، لیکن وہاں پر اعترافات ابن تیمیہ کے موجود ہیں کہ طلقاء کے بارے میں، جہاں وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں اہل بیت پہ، لیکن اعترافات بھی ابن تیمیہ کے موجود ہیں، اور اس میں سے ایک اعتراف یہ بھی ہے کہ طلقاء وہ سارے لوگ طلقاء ہیں جو مؤلفۃ القلوب ہیں۔ اور مؤلفۃ القلوب کون لوگ ہیں؟ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت غنین میں سے دیا، اس لیے دیا تاکہ ان کے سینوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکے، کھینچ سکے، ورنہ تو یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔